بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہجرت مدینہ کے سلسلے کی تیسری ویڈیو پارٹ 3 حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ پہلے 2 پارٹ دیکھنا چاہیں تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کفار کا محاصرہ توڑ کر ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور صبح دم جب کفار کو پتہ چلا کہ بستر پر حضرت علی سوئے ہوئے ہیں تو وہ بہت سٹ پٹائے۔ حضرت علی سے پوچھا، تیرا دوست کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ شہر بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراغ نہ مل سکا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر آدمی دوڑائے گئے، کھوجیوں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ آخر ایک کھوجی نے بتایا کہ میں نے جبل ثور پر 2 آدمیوں کے نشانات تلاش کر لیے ہیں۔ اس کی رہنمائی میں سب پہاڑ پر چڑھنے لگے اور آخر اس غار تک پہنچ گئے جس میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستور تھے۔ وہاں پہنچ کر کھوجی حیرت سے کہنے لگا، یہاں تک تو قدموں کے نشانات ملتے ہیں، اس کے بعد نہ جانے وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہول رہا تھا اور غم سے ڈوبا جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تو غار تک آ پہنچے ہیں، اگر کسی نے جھک کر اندر جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افسردہ و ملول صورت دیکھی اور پوچھا، ڈر گئے ہو؟ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کا کوئی غم نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا، ایک عام آدمی ہوں، مارا بھی گیا تو کیا، مجھے تو آپ کا غم ہے اور آپ کے لیے پریشان ہوں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ واقعی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ خون کے پیاسے دشمن دہانے پر کھڑے حیران ہو رہے ہیں کہ وہ دونوں کہاں غائب ہو گئے، مگر کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ غار میں جھانک کر دیکھ لے۔ ایک نے کہا بھی کہ اندر جا کر دیکھ لینا چاہیے، مگر دوسرے نے کہا کہ غار کے اندر گھسنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم دیکھ نہیں رہے ہو، غار کے دہانے پر جالا سالم ہے، کبوتر بھی نہایت اطمینان سے انڈوں پر بیٹھے ہیں۔ اگر وہ لوگ غار میں داخل ہوئے ہوتے تو جالا ٹوٹ نہ جاتا اور کبوتر اڑ نہ جاتے۔ اس دلیل کو سب نے تسلیم کر لیا اور غار میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ ابو جہل بہت کائیاں شخص تھا، اس وقت نہایت شکست خوردہ لہجے میں گویا ہوا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ محمد آس پاس ہی کہیں موجود ہے، مگر اس کے جادو نے اسے ہماری نظروں سے اوجھل کر رکھا ہے۔ عازم سفر 3 روز تک جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں مقیم رہے۔ صدیق اکبر کے ایک صاحبزادے دن بھر مشرکین کی کارروائیوں پر نگاہ رکھتے اور شام کو جا کر رپورٹ پیش کراتے۔ صدیق اکبر کا ایک غلام اسی پہاڑ پر بکریاں چراتا رہتا اور شام کے وقت دودھ دو کر انہیں دے آتا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کی تاریکی میں کھانا بھی پہنچا آتی۔ غرض یہ کہ 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کا معاملہ بھی سر پڑ گیا، اس لیے تیسرے دن عبداللہ ابن عریقت وہ اونٹنیاں لے کر پہنچ گیا جو جناب صدیق اکبر نے مکہ سے روانگی کے وقت اس کے سپرد کی تھی۔ کیونکہ عبداللہ صحرائی راستوں کا ماہر تھا، اس لیے اس کو بھی ہم سفر بنا لیا گیا۔ علاوہ ازیں صدیق اکبر نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیرہ کو بھی خدمت وغیرہ کے لیے ساتھ لے لیا۔ چوتھے روز 4 آدمیوں کا یہ قافلہ عازم یثرب ہو گیا۔ انعام کا اعلان اور سراقہ۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ناکامی کے بعد مشرکین نے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد یا ابو بکر کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ بنی مدلج کے ایک شخص سراقہ ابن مالک نے گراں بہا انعام کا اعلان سنا تو اس نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی ٹھانی۔ اسی وقت ایک آدمی نے اطلاع دی کہ میں نے چند آدمیوں کو ساحل کی طرف جاتے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھی ہوں۔ سراقہ کو یقین ہو گیا کہ وہی ہمارے مطلوبہ افراد ہیں، لیکن اس بات کا اگر باقی لوگوں کو بھی علم ہو جاتا تو سارا انعام حاصل نہ کر سکتا، اس لیے اس نے پرزور تردید کی اور کہا، نہیں، وہ محمد اور اس کے رفقا نہیں ہو سکتے، فلاں ہوں گے جو ہمارے روبرو اس طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد سراقہ خفیہ طور پر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں روانہ ہو گیا۔ سراقہ کی یہ کوشش بارآور ثابت ہوئی اور وہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے رب سے لو لگائے ادھر ادھر دیکھے بغیر تلاوت کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو سراقہ کو اپنے پیچھے آتا ہوا پایا۔ عرض کی یا رسول اللہ، دشمن آ پہنچے ہیں۔ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی ہماری حفاظت فرما جس طرح بھی تو چاہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی چشم فلک نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ حفاظت الہیہ کے اس انوکھے انداز سے سراقہ دہشت زدہ ہو گیا۔ بہرحال آدمی سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے التماس کی، یا محمد آپ کی بددعا سے میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں صدق کے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں نہ کسی اور کو مطلع کروں گا، نہ خود کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت زار پر ترس آ گیا اور دعا فرمائی اور گھوڑا باہر نکل آیا۔ اس عفو و درگزر نے سراقہ کے دل پر گہرا اثر کیا اور اس نے پیشکش کی کہ آپ راستے میں ایک جگہ میرے اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ ہیں، میرا یہ تیر بطور نشانی لے لیجئے، غلام کو دکھا کر جتنے اونٹ اور بکریاں دل چاہے لے لیجئے۔ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں، تم بس اتنا کرنا کہ ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ سراقہ بہت دورس نگاہ والا شخص تھا۔ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و کرم اور بے مثال سیر چشمی دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ عظیم انسان ایک نہ ایک دن پورے عرب کا حکمران بن جائے گا۔ اس وقت نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یہ سوچ کر حفظ ما تقدم کے طور پر عرض کی کہ ایک امان نامہ لکھ دیا جائے۔ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تمنا بھی پوری فرما دی اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس کو امان لکھ دو۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھالا اور واپس ہونے لگا تو جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستقبل کی ایک جھلک دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، سراقہ، وہ کیسا حیران کن دن ہوگا جب شاہ ایران کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ اس بات پر حیران تو بہت ہوا کہ کہاں شاہ ایران کے کنگن اور کہاں ایک عربی سراقہ کے ہاتھ، مگر خاموش رہا، واپس چلا گیا۔ چند دن بعد جب سراقہ کو یقین ہو گیا کہ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی رسائی سے دور جا چکے ہوں گے تو سراقہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو خود لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو غصے میں سراقہ کے پاس آیا اور جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری میں ناکام ہونے پر اس کو ملامت کرنے لگا۔ سراقہ نے اس کے جواب میں چند شعر کہے اور کیا خوب کہے۔ ترجمہ: ابو الحکم، قسم ہے لات کی اگر تم اس وقت موجود ہوتے اور میرے گھوڑے کی حالت دیکھتے جب اس کے پاؤں زمین میں دھنس رہے تھے تو تم حیران رہ جاتے۔ تمہیں اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ محمد نبی ہیں اور اللہ کے برہان، پھر ان کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ اپنی قوم کو ان کے تعاقب اور گرفتاری وغیرہ سے منع کرو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب ان کے بلند نشانات ظاہر ہو کر رہیں گے۔ کاروان نبوی کے پاس اس سفر میں زیادہ راہ تو کچھ تھا نہیں، اس لیے جہاں کہیں بکریاں نظر آتیں وہاں چلے جاتے، مالک کی اجازت سے دودھ دھو کر پی لیتے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سفر کے دوسرے دن دوپہر کے وقت دھوپ کی تمازت بہت بڑھ گئی تو میں نے چاہا کہ کہیں سایہ مل جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام فرما لیں۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک سایہ دار چٹان نظر آ گئی، وہاں جا کر زمین جھاڑی اور اپنی چادر بچھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، استراحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تو میں نے کھانے کے لیے کسی چیز کی تلاش میں نکلا، قریب ہی ایک چرواہا مل گیا۔ میں نے اس سے کہا، ایک بکری کے تھن اچھی طرح صاف کرو، پھر اس کے ہاتھ صاف کروائے اور دودھ نکلوا کر برتن کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا تاکہ گرد و غبار سے محفوظ رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ٹھنڈا پانی ملا کر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما کر پوچھا، چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ کیونکہ اس وقت سورج ڈھل چکا تھا اور گرمی کم ہو گئی تھی، اس لیے ہم آگے روانہ ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔